Formalizing knowledge. In this module, we will try to understand how knowledge been formalized in different ways, اور اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے to uncovering the design principles of nature. Basically, we will try to understand these design principles and to uncover these logics of the design principles of nature by formalizing knowledge. In previous modules, we discussed a lot about different types of information processing schemes, information processing through symbols, through signs, or by any other mean. Once we have created symbols, then we can also hypothesize to establish relationships among different signs and different entities, the things, the agents, and the symbol. We can establish a relationship. کہ ایک دفعہ اگر سمبلز کریٹ ہو گئے کسی بھی انفارمیشن کو پاس آن کرنے کے لیے، تو پھر یہ ممکن ہے کہ ہم ان مختلف سائن سمبلز اور ان کے جو ایجنٹس ہیں ان کے بیچ میں وی کین ایزیلی establish the relationships. We can hypothesize that what sort of relationships may be possible among these types of different types of entities. And these relations can later on be checked for their consistencies. For consistency, we mean that they can be checked for consistency, what we observe in the real world actually. So اس کے ساتھ یہ consistent ہے کہ نہیں ہے، وہ جو ماڈل ہے یا وہ جو سمبل ہے، وہ جو انفارمیشن پروسیسنگ فلو ہے، وہ ریئل ورلڈ کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں، اس کو بعد میں ہم اپنی ہائپوتھیسس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. By creating relationships among different symbols, different signs, and different entities, among the agents, among the things which we observe in the real world, what we are doing basically کہ جب ہم یہ relationships establish کر رہے ہیں، جو ہم نے ریئل ورلڈ میں چیزیں دیکھی، اس کے ہم نے سائنز یا سمبلز کریٹ کیے، اور پھر ہم جب وہ relationships establish کر رہے ہیں، تو بیسیکلی وٹ وی آر ڈوئنگ، وی آر ایکچولی فارملائزنگ آور نالج. ہم اپنے نالج کو فارملائز کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ ریئل ورلڈ میں ہے، جو اس کا بیہیویئر ہے، جو اس کا فلو ہے، ہمارے ماڈل میں یا ہم نے جو وے آف ایکسپریشن اس کا بنایا، اس کو فارملائز کرنے کے لیے، اس نالج کو فارملائز کرنے کے لیے بیسیکلی ہم یہ سارا کچھ کر رہے تھے، نوئنگلی اور ان نوئنگلی، بٹ وی ور بیسیکلی ڈوئنگ فارملائزنگ دیٹ نالج. جب فارملائزنگ کی میں نے بات کی، تو بائی فارملائزنگ وی مین ٹو کریٹ سم رولس، ٹو کریٹ سم آرگیومنٹس، یا ٹو کریٹ سم میتھمیٹیکل ایکویشنز، یا ٹو کریٹ سم کمپیوٹیشنل ٹولس جس کے تھرو وہ انفارمیشن پروسیسنگ ہو رہی ہے. سو جب ہم کہہ رہے کہ وی آر فارملائزنگ آور نالج، سو بائی دس وی مین ٹو کریٹ سرٹن رولز، to model some mathematical equations, or to verbal arguments وغیرہ. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے فارملائزنگ نالج میں. اس سے ہمارا مطلب ہوگا کہ اس میں سے کوئی ایک چیز ہو رہا ہے، and that's why knowledge is going to formalize. We are formalizing our knowledge. جو ہم نے سمبلس کی بات کی، ہم نے سائنس کی بات کی، مختلف ریئل ورلڈ سینیریوز کے سائنس اینڈ سمبلس کے تھرو انفارمیشن پروسیسنگ ہوتی ہے، کنوے کیا جاتا ہے، نالج کنوے کیا جاتا ہے، کوئی میسج پاس آن کیا جاتا ہے. یہ جو ہمارے پاس نمبرز ہے، نمبرز بھی پہلے جس سینس میں اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پہلے جب یہ اوریجنیٹ ہوئے تو ان کو بھی سمبلائز کیا گیا تھا کہ کسی بھی کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کسی چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کسی سمبل سے ریپرزینٹ کیا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ کسی ایک کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کا سائن یا جو نمبر سائن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، مختلف لینگویجز میں وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. بٹ ایکچولی دا تھیم از ٹو فارملائز دیٹ نالج، ٹو کنوے دیٹ میسج بیسیکلی. فزکس is a very interesting science, and it is the first science which
science to construct precise formal rules of the things in the real world. Physics نے سب سے پہلے ریئل ورلڈ کے جتنی بھی تھنگز ہے، جتنی بھی آبجیکٹس ہے، جتنی انٹیٹیز ہے، ان کے بارے میں پریسائز فارمل رولز کنسٹرکٹ کیے، اور ہمیں جو رولز پتہ ہے چیزوں کے بارے میں ہے. So that was first of the attempt was made by the field of physics. اور فزکس کے بارے میں بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. ابھی تو فزکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا سائنس ہے، بٹ وی مسٹ بی ویری مچ تھینکفل ٹو physics and the physicists who made these contributions to made these precise rules about the things present in the real world. Aristotle was the first to relate symbols more explicitly to the external world. Aristotle, we know Aristotle, ایک بہت بڑا نام by himself, اس کے بہت ساری contributions, and he was the first one to relate symbols more explicitly to the external world. اور جنہوں نے یہ پھر کلیریفائی کیا کہ دا نیچر آف دا سمبلز ورلڈ ریلیشن اس کے کیا ہے، اس نے یہ چیزیں بھی کلیریفائی کی کہ واٹ آر دا ریلیشنز آف دیز سمبلز ٹو دا ریئل ورلڈ. سو ایرسٹاٹل کے کنٹریبیوشنس کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے اور اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. یہ چونکہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتانی ضروری ہے، دیٹس وائی یہاں پہ ایرسٹاٹل کا ذکر ہوا. اور جب یہ ایرسٹاٹل نے اس کی جو بھی ڈیولپمنٹس تھی، that was the first time that the relationship between observable quantities were hypothesized and used in calculation. اس سے پہلے جو تھی وہ relationships between observable quantities calculations میں اس کو یوز نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ the people at that time they were know very less about these concepts and these types of knowledge. So ایرسٹاٹل نے کانسیپٹ دیا، ایرسٹاٹل نے یہ چیزیں کیلکولیشن کا حصہ بنی، اور آج ہم جانتے ہیں کہ دیر کامن پریکٹس. یہ بھی ہمیں ضرور جاننا ہے کہ نالج جو ہے دس ہیز بین بلٹ اپان ماڈلز. نالج جو ہے ماڈلز کے اوپر بلڈ کیا جاتا ہے. ماڈلز ہمیں پتہ ہے کہ ماڈل از دا ایبسٹریکشن آف سم ریالٹی. کسی بھی ریالٹی کا ایک ایبسٹریکشن ہوتا ہے ماڈل، اور اس ماڈل کے اوپر جو ہے وہ بلٹ اپان نالج از بلٹ اپان ڈفرینٹ ٹائپس آف ماڈل. یا ماڈل کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے کمپلیٹ سیٹ آف کنسسٹنٹ اینڈ کمپلیٹ سیٹ آف وربل آرگومنٹس، میتھمیٹیکل ایکویشنز اور کمپیوٹیشنل ٹولز. اس کا ایک کمپلیٹ کنسسٹنٹ سیٹ کو ایک ماڈل کیا جاتا ہے، وچ از تھاٹ ٹو کرسپونڈ ٹو سم ادر تھنگ. وہ ماڈل جو ہے وہ بیسیکلی کسی اور چیز کو کرسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، مینس کہ وہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے ماڈل. اٹ از دا ایبسٹریکشن آف دیٹ ریالٹی. سو ماڈل جو ہے اس ریالٹی کو کرسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو شو کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہمیں نالج اس کی چیز کے بارے میں ہمیں بیسیکلی دے رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ انٹیٹی میں بھی اس کی کوئی پروٹوٹائپ بیسیکلی ہو سکتا ہے. سو پروٹوٹائپ میں بھی فزیکل انٹیٹی، اور اٹ میں بی اے بایولوجیکل انٹیٹی، اور اٹ میں بی سم ادر ٹائپ آف انٹیٹی. سو پروٹوٹائپ کسی بھی ٹائپ کی انٹیٹی کو کہا جا سکتا ہے. بایولوجیکل سسٹم میں ہم دیکھیں گے تو پروٹوٹائپ ول بی اے بایولوجیکل انٹیٹی. کسی اور سنتھیٹک انجینئر جگہ میں دیکھیں تو اٹ ول بی سم فزیکل انٹیٹی، ناٹ اے بایولوجیکل انٹیٹی. کوئی فزیکل انٹیٹی بھی ہو سکتی ہے. نیچرل سائنسز میں ماڈلز آر یوزڈ ایز اے ٹول فار ڈیلنگ ود ریالٹی. کسی بھی نیچرل سائنسز میں ہم دیکھیں تو ماڈل جو ہے وہ ریالٹی کو ڈیل کرنے کے لیے دے آر یوزڈ ایز اے ٹولس ٹو ڈیل ود دیٹ ریالٹی اور ٹو آنسر سم کویسچنز. اس کے لیے ماڈلز بنائے جاتے ہیں. اور جب ماڈل بنایا جاتا ہے تو بیسیکلی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ماڈل از آلویز این ایبسٹریکشن آف دیٹ ریالٹی. جب ایبسٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو پھر فیچر سلیکشن کی بھی بات آئے گی کہ ماڈلز بنانے کے دوران فیچر سلیکشن ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اٹ مینس کہ چونکہ ریالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے، اس سارے ریالٹی کو ماڈل نہیں کیا جا سکتا. ماڈل جب بھی بنایا جائے گا اس پوری ریالٹی کا کچھ حصہ لیا جائے گا جو ضروری ہے اس ریالٹی کو جاننے کے لیے، اور اس کا بہت زیادہ حصہ چھوڑ دیا جائے گا. سو دیٹس وائی وی کال اٹ ایبسٹریکشن آف دیٹ ریالٹی.